السلام علیکم۔ آج ہم ایک بڑے ہی دلچسپ واقعے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی گہرا خواب اور اس کی تعبیر، ایک ایسی بھوشیوانی جو ان کے دو سب سے قریبی ساتھیوں سے جڑی ہوئی تھی۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا۔ سوچئے، بس یہیں سے یہ پورا واقعہ شروع ہوتا ہے اور ہمیں سیدھے اس منظر میں لے جاتا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی عام سپنا نہیں تھا، بلکہ ایک رویا تھا۔ دیکھیے، اسلام میں رویا کا مطلب ہوتا ہے وہ سچا خواب جو اللہ کی طرف سے نبیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اور اس میں باتیں سیدھی سیدھی نہیں ہوتی، بلکہ اشاروں میں، سمبلز کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان خوابوں کا ایک بہت گہرا مطلب ہوتا ہے جسے سمجھنا پڑتا ہے۔ تو خواب میں ہو کیا رہا ہے؟ منظر کچھ ایسا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کنویں سے پانی نکالتے ہیں، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں، وہ ڈول لیتے ہیں اور 1 یا 2 ڈول پانی نکالتے ہیں، لیکن ان کے پانی نکالنے میں ایک طرح کی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈول ان کے ہاتھ میں آتے ہی بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اتنی زبردست طاقت سے پانی کھینچتے ہیں کہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب کے اونٹ سیراب ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی خواب میں یہ کمزوری محسوس ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی، خدا اس کی کمزوری سے درگزر فرمائے۔ اب یہ جو دعا ہے یہ اس بات کو اور بھی گہرا بنا دیتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کمزوری کا مطلب کیا تھا؟ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے واقعے کے سینٹر میں ہے۔ خواب میں ذکر ہو رہا ہے کمزوری کا، تو پہلی نظر میں کیا لگے گا؟ یہی نہ کہ شاید حکومت میں، لیڈرشپ میں کوئی کمی رہ جائے گی، پر کیا واقعی ایسا تھا؟ اچھا، اب ذرا خواب کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں، اور جیسے ہی ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تصویر پوری طرح سے بدل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کمزور؟ بالکل نہیں، وہ تو چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ ذرا یاد کیجئے وہ حالات کتنے مشکل تھے۔ جب بہت سے لوگ اسلام سے پھر گئے تب کون کھڑا رہا؟ اکیلے حضرت ابو بکر۔ جب کچھ طاقتور قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ ایک رسی بھی روکیں گے جو رسول اللہ کو دیتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور حضرت اسامہ کی فوج، بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ خطرہ ہے، فوج کو مت بھیجیے، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ تو اب سوال اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، اتنی مضبوطی کے باوجود خواب میں کمزوری کا اشارہ کیوں تھا؟ تو پھر خواب اور حقیقت میں اتنا بڑا فرق کیوں دکھ رہا ہے؟ یہیں پر خواب کی تعبیر کا رول آتا ہے۔ ہمیں اس اشارے کو، اس سمبل کو اور گہرائی سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ سارا راز اسی تعبیر میں چھپا ہوا ہے۔ اور یہیں پر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ دیکھیے، ظاہری طور پر جب ہم کمزوری سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ حکومت یا لیڈرشپ میں کوئی کمی ہوگی، لیکن اصل تعبیر جو علماء نے بیان کی ہے وہ بالکل الگ ہے۔ وہ کمزوری حضرت ابو بکر کے کردار کی کمزوری تھی ہی نہیں، بلکہ وہ اشارہ تھی ان کی حکومت کے وقت کی کمی کی طرف۔ تو اب پوری تصویر صاف ہوتی ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا وہ 1 یا 2 ڈول پانی نکالنا اصل میں ان کی خلافت کی مدت تھی، یعنی صرف 2.5 سال کے آس پاس۔ اور اس کے بالکل الٹ حضرت عمر کا اس بڑے ڈول سے زبردست طاقت کے ساتھ پانی نکالنا، وہ ان کی لمبی اور بہت ہی طاقتور خلافت کی بھوشیوانی تھی۔ تو سمجھنے والی سب سے اہم بات کیا ہوئی؟ یہ کہ وہ جو کمزوری تھی وہ حضرت ابو بکر کی شخصیت میں یا ان کے فیصلوں میں نہیں تھی، بالکل نہیں۔ وہ کمزوری اصل میں ایک پرتیک تھی، ایک سمبل تھی، اس کم وقت کا جو انہیں حکومت کے لیے ملا۔ وہ 1 یا 2 ڈول دراصل ان کی خلافت کے سال تھے۔ کتنا گہرا مطلب ہے، سوچئے۔ اور یہیں پر یہ واقعہ ہمیں ایک بہت گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ کبھی کبھی جو رویا ہوتے ہیں، جو سچے خواب ہوتے ہیں، ان کی اصلی تعبیر، ان کا اصلی مطلب گھٹناؤں کے ہونے کے بعد ہی پوری طرح سے سامنے آتا ہے، جب اللہ کا پلان ہمارے سامنے کھلتا ہے۔ واقعی یہ ہمیں ایمان، بھوشیوانی اور تقدیر کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔